علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ میگا ڈی چارج بم باس، پھر وہ آف کیسے ہوا؟ وہ تو آپ کے فلیٹ کے باہر تھا، کیونکہ وہ اس بم کی ساخت اور کارکردگی سے بخوبی واقف تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ تفصیل ٹرانسمیٹر پر نہیں بتائی جا سکتی۔ تم بتاؤ کہ کیا تم معلوم کر لو گے یا اسے اغوا کرایا جائے؟ اوور، عمران نے کہا۔ وہ میرا دوست ہے باس، میں اس کے آفس میں ہی اس سے معلوم کر لوں گا۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ سوچ لو، مجھے ہر قیمت پر درست معلومات چاہیے۔ اوور، آپ بے فکر رہیں باس، آپ کو درست اور فوری معلومات ملے گی۔ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ میں فلیٹ پر ہی ہوں، تم نے یہیں مجھے فون پر اطلاع دینی ہے۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے اٹھا کر الماری میں رکھا اور پھر میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ عاجز سید چراغ شاہ صاحب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے شاہ صاحب نے مکمل سلام کرنے کے بعد اپنے محسوس لہجے میں کہا، شاہ صاحب، میں علی عمران عرض کر رہا ہوں، آپ کو بار بار تکلیف دینے کی معذرت چاہتا ہوں۔ عمران نے سلام کا مکمل جواب دینے کے بعد کہا اور پھر شمس الرحمن کی فلیٹ پر آمد اور جانے کی پوری تفصیل بتا دی۔ عمران بیٹے، مجھے حیرت ہے کہ تم نے اسے اس قدر آسان کام کیوں سمجھ لیا ہے۔ شیطان العین کے پاس ہزاروں شیطانی حربے ہوتے ہیں اور اسے معلوم ہے کہ تم جس کام کا ارادہ کر لو اس کے پیچھے تن من سے لگ جاتے ہو، لیکن تم اطمینان سے پیر پسارے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ بم تمہارے لیے ایک مثال ہے، ایسے بے شمار اقدامات تمہارے لیے کیے جائیں گے۔ اس بم کو تو پھٹنے سے اس لیے روک دیا گیا کہ وہ لوگ تم پر بے خبری میں حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ تمہارے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، لیکن جب تم باہر نکلو گے تو ایسی بے شمار رکاوٹیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ اس لیے تم انتہائی تیز رفتاری سے کام کرو، اور تمہیں معلوم ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلا کام پہلے سر انجام دینا چاہیے اور بعد کا کام بعد میں۔ اور شیطان العین کو چونکہ معلوم ہے کہ اس کی شیطانی قوتیں براہ راست تم پر وار نہیں کر سکتی، اس لیے وہ دنیاوی حربوں پر اتر آیا ہے اور تمہارا پہلا کام ان دنیاوی حربوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس لیے تیزی سے اللہ کا نام لے کر حرکت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ میں تمہارے حق میں عاجزی سے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہوں گا۔ اللہ حافظ، شاہ صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر عمران سوچنے لگا کہ شاہ صاحب کا پہلے کام سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے بے اختیار اس انداز میں کندھے اچکائے جیسے وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ شاہ صاحب کی پوری گفتگو سے پہلے کام کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ پہلے شیطان کی دنیاوی حربوں کا قلم کما کر دے اور پھر اس ڈیول پرل کی طرف جائے۔ اور دنیاوی حربوں کے سلسلے میں اسے بتایا گیا تھا کہ جیری ڈوم شیطان کی خاص دنیاوی طاقت ہے اور شیطان یقیناً اسی کے ذریعے ساری کارروائی کرا رہا ہے، اس لیے پہلے اس جیری ڈوم کا خاتمہ ضروری ہے۔ جیری ڈوم کے بارے میں براہ راست کوئی نہیں جانتا تھا، البتہ جیرالڈ نے اس بارے میں اسے ناراک کے بلیک ڈوم کلب کے جنرل مینیجر کارسن کا حوالہ دیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ کارسن ہی جیری ڈوم سے رابطہ رکھتا ہے اور اسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوگا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے ناراک جا کر اس کارسن کو گھیرے گا اور پھر وہاں سے اس جیری کو گھیر کر اس کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے بعد وہاں سے جزیرہ ہونیرا روانہ ہو جائے گا تاکہ جب تک شیطان یا اس کی طاقتیں مزید دنیاوی حربے سوچے وہ یہ ڈیول پرل حاصل کر کے اسے ضائع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس مشن میں جوزف اور ٹائیگر کے ساتھ جوانا کو بھی لے جانا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، تم بھی تیار ہو جاؤ اور جوانا کو بھی تیار ہونے کا کہہ دو، ہم نے رات کی فلائٹ سے ایکریمیا جانا ہے ایک مشن کے سلسلے میں۔ بندوبست ہوتے ہی تمہیں کال کر دوں گا، عمران نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے جوزف نے بغیر کوئی وضاحت طلب کیے اپنی عادت کے مطابق جواب دیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2، دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے کہا۔
او عمران صاحب، آپ کیا ہوا اس ڈیول پرل مشن کا؟ آپ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے تو میں اطمینان سے کام کر رہا تھا کہ بظاہر کوئی رکاوٹ اس مشن میں نظر نہ آ رہی تھی، لیکن شیطان نے مجھے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے روکنے کی سازش کی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نہ ہوتی تو اب تک میں منکر نکیر کو حساب دے کر فارغ بھی ہو چکا ہوتا۔ عمران نے جواب دیا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی سازش؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا تو عمران نے شمس الرحمان کی آمد سے لے کر شاہ صاحب سے فون پر ہونے والی ساری بات چیت تفصیل سے دہرا دی۔ بوس، یہ تو انتہائی خطرناک ترین حملہ تھا، ویری بیڈ۔ اب تو آپ کو اپنے فلیٹ کے باہر بھی حفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ بلڈنگ کے کسی بھی حصے میں انتہائی طاقتور بم رکھ دیا جاتا تو نتیجہ وہی نکلتا، اس لیے اب میں پوری بلڈنگ میں تو آلات نہیں لگوا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، اس لیے میں نے فوری حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اس بار ٹائیگر جوزف جوانا کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، ہم رات کی فلائٹ سے روانہ ہوں گے۔ تم اس وقت تک کاغذات مکمل کرا دو، میں تم سے کاغذات لے لوں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ کیا آپ اصل شہروں میں جائیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، ہم نے وہاں پہنچ کر تیز ترین کارروائی کرنی ہے اور پھر وہاں سے ہم جزیرہ ہونیرا روانہ ہو جائیں گے، اس لیے میک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ ویسے ایکریمیا میں ضرورت پڑی تو کر لیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں بوس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بوس، لارڈ نے بتایا ہے کہ ناراک میں ایک کلب سے جس کا نام بلیک ڈوم ہے، اس کا جنرل مینیجر کارسن ہے۔ لارڈ کا رابطہ اس سے ہے، اس نے لارڈ کو فون پر کہا کہ وہ آپ کو ہلاک کرا دے، لیکن لارڈ نے گریز کیا تو اس نے لارڈ کو حکم دیا کہ وہ آدمی پاکیشا ایئرپورٹ پر تعینات کر دے، اور آپ جب بھی اکیلے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک سے باہر جائیں تو لارڈ فلائٹ کے بارے میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں پوری تفصیل اس کارسن کو بتا دے۔ اس کام پر لارڈ تیار ہو گیا، اس نے آپ کی نگرانی شروع کرا دی۔ پھر آج ہی کارسن نے اسے فون کیا اور حکم دیا کہ ہر قیمت پر وہ آپ کو ہلاک کرا دے، جس پر لارڈ نے ایک آدمی جو اسلحے کا ماہر ہے سے بات کرا دی تو اس نے یہ کارروائی کرنے کی ترکیب سوچی اور 100 میگا پاور کا پن بم ڈی چارج کر کے آپ کے فلیٹ کے باہر کونے میں رکھ دیا، اور خود وہ باہر اس کی نگرانی کرنے لگا۔ لیکن جب بم بلاسٹ نہ ہوا تو وہ دوبارہ وہاں گیا، لیکن بم وہاں سے غائب تھا۔ اس نے ایک مجہول سے بوڑھے آدمی کو آپ کے فلیٹ پر جاتے اور پھر واپس آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جب لارڈ کو تفصیل بتائی تو لارڈ نے اسے واپس کال کر لیا تاکہ مزید کوئی ترکیب سوچے۔ پھر ان دونوں کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو لارڈ نے اسے گولی مار دی۔ میں جب لارڈ کے آفس پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں یہ واردات ہو گئی ہے اور لارڈ کلاب کے عقب میں اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا اور پھر لارڈ نے تھوڑی سی کوشش سے زبان کھول دی، پھر میں نے اسے ہلاک کر دیا، ٹائیگر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس کے آدمی اب بھی ایئرپورٹ پر موجود ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس بوس، 2 آدمی وہاں موجود ہیں، میں نے ان کے بارے میں تفصیل معلوم کر لی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا تم ان دونوں کا خاتمہ کرا سکتے ہو یا میں جوانا کو وہاں تمہارا ساتھ دینے کے لیے بھیجوں؟ عمران نے کہا۔ یہ معمولی کام ہے باس، میں کسی سے بھی کروا لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر کام ہو جائے گا، ٹائیگر نے کہا۔ کمال ہے، 2 آدمیوں کی موت تمہاری نزدیک معمولی کام ہے، عمران نے کہا۔ بوس، آپ انہیں آدمی نہ کہیں، یہ لوگ آدمیت کی توہین ہے، نہ جانے ان کے ہاتھوں کتنے بے گناہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہم نے آج رات ایکریمیا جانا ہے، میرے ساتھ تم، جوزف اور جوانا ہوں گے، تم ایئرپورٹ پر پہنچ جانا، تمہارے کاغذات میرے پاس ہوں گے، عمران نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ جیری ڈوم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے سامنے ہناس بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پسماردگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تو تمہیں ناکامی ہوئی ہے ہناس، حالانکہ تم بڑے شیطان کی درباری طاقت ہو، جیری ڈوم نے غصیلے لہجے میں کہا۔
ہاں آقا، مجھے واقعی ناکامی ہوئی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ روشنی کی طاقت اس کوٹھی میں داخل ہوئی، اس قدر تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ پھر میں نے اس عمران کے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ پھر وہ روشنی والا آدمی اس کمرے میں پہنچ گیا اور پھر ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اب بتاؤ میں کیا کر سکتا تھا؟ حناس نے ڈھیلے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہی حال رہا تو ہم کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ جیری ڈوم نے کہا، آقا میں اس عمران کے قریب رہوں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں اس کی نگرانی تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ جہاں جہاں جائے گا، وہ جو کچھ کرے گا، وہ تو مجھے معلوم ہوتا رہے گا۔ حناس نے کہا، نہیں، وہ مقدس موتی حاصل کرتے ہی فوراً اسے ضائع کر دے گا اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ مجھے اب کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا، اس باقی شائی کا فوراً خاتمہ کرانا ہوگا۔ پھر جب 100 سال بعد مقدس موتی خود بخود باہر آ جائے گا تو پھر میں بڑے شیطان کی منت سماجت کر کے اسے حاصل کر لوں گا، اور اس آدمی کی ہلاکت کی وجہ سے بڑا شیطان بھی مجھ سے خوش ہوگا، اس لیے وہ میری بات مان جائے گا۔ جیری ڈوم نے کہا، آقا وہ بے حد خطرناک اور شاطر آدمی ہے، وہ آسانی سے ہلاک نہیں ہوگا۔ حناس نے کہا، میرا نام جیری ڈوم ہے، جیری ڈوم میرے لیے پوری فوج کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر یہ تو صرف ایک آدمی ہے۔ لیکن تم ناکام رہے ہو، اس لیے اب تم میرے نائب نہیں بن سکتے۔ چونکہ تم شیطان کی درباری طاقت ہو، اس لیے میں تمہیں فنا نہیں کروں گا، لیکن آج کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ جیری ڈوم نے میز پر مکے مارتے ہوئے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، آقا میں اب بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں، ورنہ پروفیسر وکٹر اور اس کی شیطانی طاقت گوچر آپ کی طاق میں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر شاگل اور اس کی طاقت کالوگا بھی آپ کی طاق میں ہے، اور میں گوچر اور کالوگا دونوں سے بڑی طاقت ہوں۔ حناس نے کہا، میں ان سب سے خود نمٹ لوں گا، تم جا سکتے ہو، ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو میں تمہیں فنا بھی کر سکتا ہوں۔ جیری ڈوم نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ حناس نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ جیری ڈوم غصے سے ہونٹ بھینچنے لگا۔ جب حناس باہر جا کر غائب ہو گیا تو جیری ڈوم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائی اور پھر انہیں زور زور سے جھٹکے دینے کے ساتھ ساتھ منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد باہر سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی لگڑ بھگڑ اونچی آواز میں رو رہا ہو۔ یہ آواز سن کر جیری ڈوم کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسرے لمحے سرخ رنگ کے دھوئیں کا ایک مرغولا سا اندر آیا اور چند لمحے فضا میں چکرانے کے بعد وہ مجسم ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں دھوئیں کی جگہ سرخ لباس میں ملبوس ایک لمبے قد کا بانس کی طرح دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا، جس کا چہرہ انتہائی کریہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سرخی تھی۔ کیوں بلایا ہے معشوقہ کو؟ کیوں بلایا ہے؟ اس دبلے پتلے آدمی نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، میں مقدس شیطانی موتی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو معشوقہ۔ جیری ڈوم نے کہا، ہا 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 ہا، تم نے مجھے بلا کر واقعی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ حناس لاکھ بڑی طاقت سہی، لیکن وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پہلے مجھے اپنی 10 بڑی طاقتوں کی بھیٹ دو، وہ 10 بڑی طاقتیں جو تمہارے تحت ہوں۔ اس دبلے پتلے آدمی نے اس طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا، ان 10 پر بھاری ایک ہی بھیٹ دے دوں تو پھر؟ جیری ڈوم نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سی بولو؟ معشوقہ نے کہا، حناس کی بھیٹ لے لو، وہ ناکام رہا ہے، اور ناکام چاہے آدمی ہو یا طاقت، میں اسے زندہ چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ جیری ڈوم نے کہا، کیا تم واقعی حناس کی بھیٹ دے رہے ہو؟ سوچ لو، حناس بہت بڑی طاقت ہے، اس کی بھیٹ دے کر تم بالکل خالی ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ معشوقہ نے کہا، میں ہر قیمت پر شیطان کا نائب بننا چاہتا ہوں، اس کے مقابل یہ چھوٹی چھوٹی طاقتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ پھر میں عام انسان نہیں ہوں، میرے تحت بہت بڑا گروپ ہے اور میں اپنی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ حناس کو میں جانتا ہوں، میں نے اسے یہاں سے نکال دیا ہے، اب وہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ ضرور دھوکہ کرے گا، کیونکہ یہ اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے میں اس کی قربانی دے کر
اپنے ساتھ تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بڑا شیطان تمہاری بات مانتا ہے، جیری ڈوم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا لیکن میں شیطانی دربار نہیں چھوڑ سکتا۔ مقدس موتی حاصل کرنے کا سارا کام تمہیں اپنے طور پر کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر اپنی پوری طاقت اس پاکیزائی عمران کے خاتمے پر جھونک دو۔ پھر میرا وعدہ ہے کہ جب موتی خود بخود باہر آ جائے گا تو میں بڑے شیطان سے کہہ کر تمہیں یہ موتی دلوا دوں گا اور تم نائب شیطان بن جاؤ گے۔ معشوقہ نے کہا، تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ کیا موتی حاصل کرنے کے لیے اس پاکیزائی کو ڈھیل دے دوں یا فوری طور پر اسے ہلاک کر کے پھر موتی کے خود بخود باہر آنے کا انتظار کروں؟ میرے حق میں کیا بہتر ہوگا؟ جیری ڈوم نے کہا، میں پہلے بھینٹ لے لوں پھر بات ہوگی۔ معشوقہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت سرخ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ جیری ڈوم ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا، گو اسے معلوم تھا کہ خناس کی بھینٹ دینے کا مطلب ہے کہ وہ شیطانی طاقتوں سے بالکل خالی ہو جائے گا، لیکن دراصل اسے خناس پر بھروسہ نہ رہا تھا۔ خناس جس طرح اس آدمی سے معلومات حاصل کیے بغیر واپس آ گیا تھا، اس سے جیری ڈوم دل ہی دل میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ خناس اسے دھوکہ دے رہا ہے اور آئندہ بھی دے گا، اور چونکہ وہ خود خناس کو فنا نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے معشوقہ کا سہارا لیا تھا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد سرخ دھواں دوبارہ نمودار ہوا تو اب دھوئیں کا رنگ زیادہ تیز نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں مجسم ہوا تو وہ بانس کی طرح لمبا اور دبلا آدمی دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ تم نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے خناس، اور تمہاری چھوٹی بڑی تمام طاقتوں کی بھینٹ لے کر اب میں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں۔ اور سنو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے۔ اس پاکیزائی عمران نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے وہ تمہیں ہلاک کرے گا اور پھر مقدس موتی حاصل کرے گا، کیونکہ اسے بھی خطرہ ہے کہ تم عین الآخری لمحات میں مقدس موتی اس سے چھین لو۔ اور میں نے بڑے شیطان سے بھی بات کر لی ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم اس پاکیزائی عمران کا خاتمہ کر دو تو تمہیں ہی نائب شیطان بنایا جائے گا۔ لیکن یہ سن لو کہ اب تمہارے پاس کوئی شیطانی طاقت نہیں ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے تم نے ازہد کرنا ہے۔ معشوقہ نے کہا تو جیری ڈوم کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، کیونکہ بڑے شیطان کا اسے نائب شیطان بنا دینے کا کہہ دینا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس پاکیزائی سے نمٹ لوں گا، یہ کام میرے لیے بے حد آسان ہے، جیری ڈوم نے کہا۔ تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن ہوشیار رہنا، یہ پاکیزائی دنیا کا خطرناک ترین آدمی سمجھا جاتا ہے۔ معشوقہ نے کہا، یہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اگر پہنچنے کے قابل ہو بھی گیا تو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے گا، جیری ڈوم نے کہا۔ تو معشوقہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سرخ دھوئیں میں معشوقہ تبدیل ہوا اور غائب ہو گیا۔ جیری ڈوم نے اس کے بعد فون ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کارسن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کارسن کی انتہائی مودبانہ آواز سنائی دی۔ جیری ڈوم بول رہا ہوں کارسن، جیری ڈوم نے کہا۔ یس چیف، حکم، دوسری طرف سے پہلے سے بھی زیادہ مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس پاکیزائی عمران کا کیا ہوا؟ جیری ڈوم نے پوچھا۔ میں نے پاکیزا میں اپنے ایک خاص آدمی لارڈ کی ڈیوٹی لگا دی ہے چیف، کہ وہ پاکیزائی عمران کا فوری خاتمہ کر دے، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی، کارسن نے جواب دیا۔ اس سے فوراً رپورٹ لے کر مجھے بتاؤ، میں اب اس سلسلے میں فیصلہ کن اقدام کرنا چاہتا ہوں، جیری ڈوم نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو جیری ڈوم نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیاہ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیری سمجھ گیا کہ کارسن کی طرف سے کال ہے، کیونکہ یہ فون اسی سے رابطے کے لیے ریزرو تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیری ڈوم بول رہا ہوں، جیری ڈوم نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف، پاکیزا پر اطلاع ملی ہے کہ لارڈ کو اس کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور ایئرپورٹ پر اس کے 2 آدمیوں کو بھی، جو اس عمران کی نگرانی پر مامور تھے، گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کارسن نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو جیری ڈوم بے اختیار اچھل پڑا۔ اگر تم اپنے ساتھیوں سمیت زندہ رہنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اس کا خاتمہ کراؤ، سمجھے؟
جیری ڈوم نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یس چیف۔ دوسری طرف سے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا گیا، جیسے ہی وہ ہلاک ہو تم نے مجھے رپورٹ دینی ہے۔ جیری ڈوم نے اسی طرح انتہائی رسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔